اپنے کسٹمر کے طور پر ڈیل کرتا ہے۔ لہٰذا جو آپ اپنے گاہک سے نکلوا سکتے ہیں اس سے بھی بہت آگے جا کے یہ انسانوں کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے دنیا میں وہ نظام قائم کرنا ہے جس نظام کے ماننے والوں نے امانت اور صداقت کو دنیا میں پروان چڑھایا، جس نظام کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کی ترغیب دی کہ آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جس نظام کے ماننے والوں کو یہ بات کہی گئی آپ نے یتیموں پر دست شفقت رکھنا ہے، جس نظام کے ماننے والوں کو یہ بات کہی گئی آپ نے کمزوروں کا سہارا بننا ہے، جس نظام کے ماننے والوں کو یہ بات کہی گئی کہ آپ نے دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنا ہے، اور جس نظام کے ماننے والوں کو یہاں تک کہہ دیا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ جب تم یہ بات سنتے ہو کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ پکار کر یہ بات کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم۔ ذرا آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس آیت میں مظلوموں کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، بے کسوں کی مدد کے لیے ہمارے رب نے ہمیں جان تک قربان کرنے کے لیے کہا۔ عزیز بھائیو، جو نظام اپنے ماننے والوں کو اس طریقے سے تربیت دے، ان کی ٹریننگ کرے، اگر وہ نظام ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹیز کے اندر نظر آئے تو پھر ذرا خود سوچئے ہمارے ملک، ہماری بستیاں، ہمارے یہ گلی محلے یہ کس قدر امن کا گہوارہ ہوں گے، کس قدر آشتی ان کے اندر ہوگی، لوگ کس قدر سکون کے اندر ہوں گے۔ اس لیے عزیز بھائیو، آئیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، ہم ایک معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشرہ جو بھائی چارے کے اوپر، محبت اور یگانگت کے اوپر مشتمل ہو، وہ معاشرہ جس میں ایک دوسرے کا احساس ہو۔ اور اسی حوالے سے اس کارواں کے سالار پنجاب کے امیر محترم جناب حافظ عبدالرؤف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آج سے یہ بات کہوں گا عزیز بھائیو، آج ضرورت ہے ہم عزم اور یقین کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کریں، محنت کو شروع کریں۔ یہ شخصیت جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، حقیقت بات یہ ہے ایک وقت تھا جب ان کو بلایا گیا اور حافظ سعید صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ نے پاکستان میں خدمت کے کام کا آغاز کرنا ہے، انہوں نے اس بات کی حامی بھری ہم پاکستان میں خدمت کا کام کریں گے۔ پھر اس سے کچھ دیر کے بعد کوئی سال یا 1.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ جناب کشمیر میں اور اسی طریقے سے صوبہ سرحد کے کئی علاقوں میں زلزلہ آیا، جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو زلزلے میں کام کرنے کا موقع دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے بعد میں انہیں دہشت گرد قرار دیا، انہوں نے ان کے کام کو دیکھ کر کہا ان سے بہتر کام انسانوں کی خدمت کا کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی۔ پھر اس کے بعد 2010 کا سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے موقع دیا، سیلاب کے اندر جا کر کھڑے ہوئے۔ یو ایس ایڈ کا ادارہ ان کے ایک کیمپ پر آیا، اس نے کہا ہم اس کیمپ کو اپنا بیس بنا کر اپنی مدد کے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔